الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج دنیا میں جو حالات خراب ہیں، ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے، ایک انسان دوسرے انسان پہ گولیاں چلا رہا، بھری مارکیٹوں میں بم چھوڑے جا رہے ہیں، اور آپس میں رنجشیں، دشمنیاں، حسد، جلن کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ان سب کی وجہ انسان کا اپنا عمل ہے، اپنا کرتوت ہے۔ اور غور کیجئے اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو نظر آتا ہے کہ سب کی جڑ جو ہے انسان کی بدگمانی ہے ایک دوسرے سے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے بدگمان ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے بدگمان ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے بدگمان ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا ہے، اور دوسرے کی نعمتوں سے جلتا ہے، دوسرے کی محنتوں سے جلتا ہے۔ یہ حسد، جلن، بدگمانی، یہی جڑ ہے دنیا میں تمام تر فساد کی۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسان کو بدگمانیوں سے بچنا چاہیے، انسان کو ایک دوسرے کی غیبت سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کے عیوب کے پیچھے پڑنے سے بچنا چاہیے، جاسوسی سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف ماحول بنانے سے بچنا چاہیے، منصوبہ بندی سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ کہ انسانوں، اے ایمان والو، بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بہت سے گمان گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم، کئی گمان جو انسان ایک دوسرے کے بارے میں قائم کر لیتا ہے کہ فلانا انسان ایسا ہے یا فلانا ایسا ہے، قرآن کہتا ہے کہ گناہ ہے۔ ان بعض الظن اسم، اور اسی بدگمانی کی بنیاد پر انسان خیالات کی تعمیر کرتا ہے اور کسی کے بارے میں پوری کہانی گڑھ لیتا ہے کہ فلانا انسان ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا، ساری کہانی خود انسان گڑھتا ہے۔ آج چائے خانوں پر جو تبصرے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور غیبتوں سے جو ہماری مجلسیں اور محفلیں گرم ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، علماء ہو یا غیر علماء ہو، ہر ایک کی محفل کی لذت کا سامان ہے ایک دوسرے کی اوپر تبصرہ کرنا، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنا، غیبتیں کرنا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ گناہ ہے، ان بعض الظن اسم، اور سختی کے ساتھ قرآن نے کہا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی برائی نہ کرے، کوئی کسی کی برائی نہ کرے۔ اور مثال دے کر قرآن کہتا ہے، قرآن کریم بہت سی کئی ایسے احکام ہیں جو مثالوں سے سمجھاتا ہے تاکہ انسان کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم میں کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جو بھائی مر چکا ہو اس کا گوشت کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے۔ تو غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ جو انسان دوسروں کی عیوب کے پیچھے پڑتا ہے، دوسروں کی برائیاں تلاش کرتا ہے، اللہ سے ڈرو، اور جھانکو اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں کہ تمہارے اندر کتنے عیوب ہیں، کتنی بیماریاں ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ انسانوں کو عیوب پہ اللہ پردہ ڈالتا ہے، مگر انسان اس کے عیوب کو کھول دیتا ہے۔ اللہ پردہ پوشی کرتا ہے لیکن انسان اس کے پردے کو چاک کر دیتا ہے، اس کے دامن کو چاک کر دیتا ہے، انسانوں کے سامنے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا تھا کہ ان اموالکم، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا فی یومکم ھذا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے سنو ایمان والو، اور آج حجۃ الوداع کے ذریعے سے یہ ساری انسانیت کو قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو حرام ہے ایک دوسرے کے لیے۔ جس طرح کہ آج کا یہ دن حرام ہے، محترم ہے، جس طرح یہ شہر مکرم بلد حرام حرام ہے، جس طرح آج جو یوم حجۃ الوداع ہے یہ حرام ہے، جس طرح اس کی حرمتیں قائم ہیں، تمہارے مال کی، تمہاری عزت و آبرو کی حرمتیں بھی اسی طرح قائم ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے۔ مگر آج ہم ایک دوسرے کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو عیوب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ غیبت یہ ہماری مجلس کا سب سے بڑا چٹخارا۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد پوچھا گیا، سوال کیا، لوگوں نے پوچھا کہ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ غیبت سے جو منع کیا گیا، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ غیبت ایسی بات کسی کے بارے میں بولنا جو اس کو ناگوار لگے، ایسی بات کسی کے بارے میں بولنا جو اس کو سنے تو اس کو معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے، ناپسند آوے، ایسی بات کے بولنے کا نام غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس شخص میں واقعی موجود ہو، وہ بیماری ہے اس میں، چوری کرتا ہے، چوری ہے اس میں، نماز نہیں پڑھتا، نماز، وہ بیماری ہے اس میں، وہ عیب اس میں موجود ہو، تب کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی کا نام غیبت ہے۔ کسی میں عیب ہو، کسی میں برائی ہو اور اس کا ذکر کیا جائے، یہی غیبت ہے۔ اگر کسی میں عیب موجود نہیں ہے، برائی موجود نہیں ہے، پھر بھی اس کا نام اس برائی کے ساتھ لیا، یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ غیبت تو کہتے ہی ہے کسی کی برائی کو پیٹھ پیچھے تذکرہ کرنا۔ اگر ہمت ہے، جرأت ایمانی ہے، غیرت ایمانی ہے، جذبہ اصلاح ہے، تو اس کے سامنے میں جا کر بولیے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کہیں برائی نظر آتی ہو اور انسان اس کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اسے بدل سکتا ہو، اصلاح کر سکتا ہو، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کرے، روکے۔ اگر ہاتھ سے اصلاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے ٹوکے، زبان سے ٹوکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اگر جذبہ ہے تو جا کے اس کے سامنے بولیے۔ پیٹھ کے پیچھے بولنے سے کیا ملے گا؟ حسد کرنے سے کیا ملے گا؟ جلنے سے کیا ملے گا؟ حسد نام ہے دوسروں کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، دوسروں کی نعمت ختم ہو جانے کی تمنا کرنا۔ دیکھیے یہی فرق ہے۔ دیکھیے دنیا تو دارالاسباب ہے، یہ مسابقے کی دنیا ہے، یہ کشمکش کی دنیا ہے، یہ صلاحیتوں کے مقابلے کی دنیا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو صلاحیتیں دی ہے، اور جو صلاحیتوں کا سلسلہ بابا آدم سے شروع ہوا تھا، قیامت تک اس آخری انسان تک یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ اللہ زندہ ہے، اللہ حی القیوم ہے، اور کبھی یہ حکم نہیں آیا کہ صلاحیتیں پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی یا بعد میں پیدا نہیں ہوں گی، ہرگز نہیں۔ اللہ حی القیوم ہے، اللہ زندہ ہے اور پیدا کرنے والا زندہ ہے۔ انسان ایک سے ایک صلاحیتیں والے پیدا ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مسابقے کی دنیا، مقابلے کی دنیا بنایا ہے۔ ہر انسان میں جذبہ پیدا ہو کہ فلانے نے اتنی محنت کیا ہے، فلانے نے یہ کام کیا ہے، تو میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اس سے آگے بڑھ جانے کی تمنا کرنا برا نہیں ہے، اس کا نام رشک ہے۔ کسی انسان سے آگے بڑھ جانے کی تمنا کرنے کا نام رشک ہے، برا نہیں ہے۔ اور کسی انسان کو
ختم کر دینے کا تمنا کا نام، اس کی نعمتوں کو زائل کر دینا، مٹا دینے کا نام، یہ ہے جلن، حسد۔ اس کو مثال سے سمجھیے، ہر آدمی جانتے ہیں، آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، ایک لکیر کہیں کھینچی ہوئی ہے دیوار پر، اس لکیر کو چھوٹا کرنا ہے۔ اس لکیر کو چھوٹا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس لکیر کا ایک حصہ مٹا دیا جائے۔ کھینچی ہوئی لکیر کو ایک حصہ آپ مٹا دیں، وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ اور اس کو چھوٹا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے اوپر ایک بڑی لکیر کھینچ دیجیے، وہ بھی چھوٹی ہو جائے گی۔ فرق یہ ہے دونوں میں کہ پہلے طریقے میں ایک کو نقصان پہنچایا گیا، اس لکیر کو نقصان پہنچایا گیا، اس کو توڑا گیا، اس کو چھوٹا کیا گیا، اور دوسرے طریقے میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، دوسرے نے اپنا مکان اس سے اونچا بنا لیا۔ ایک چھوٹا مکان، ایک مکان ہے، اس کو چھوٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مکان کو ڈھا دیا جائے۔ 2 منزلہ ہے تو 1 منزل کو ڈھا دیا جائے، کسی سے کہہ سن کر کے، سازش کر کے، پولیس میں پھنسا کر کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تم کو اگر بہت جلن ہے، تم کو بہت زیادہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس سے آگے بڑھنے کا، اس کے بغل میں تم 3 منزلہ مکان بنا لو، اپنی محنت سے آگے بڑھ جاؤ، یہ منع نہیں۔ محنت سے آگے بڑھ جانا دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر، یہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کو گھٹانا، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ اسی میں ہمارا پورا معاشرہ مبتلا ہے۔ حضرت تابعین میں ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت عقبہ، ان کے ساتھیوں میں ایک نام ہے دخین، ان کے شاگردوں میں تھے، مریدوں میں تھے۔ حضرت دخین نے حضرت عقبہ سے آ کر عرض کیا کہ میرے پڑوس میں کچھ لوگ شراب پیتے ہیں، اور ان کے شراب کی بدبو اور وہاں پر شور ہنگامہ ہوتا، اس سے بڑا ہم لوگ عاجز ہیں، میں چاہتا ہوں پولیس میں شکایت کروں اور اس کو پکڑوا دوں۔ حضرت عقبہ نے منع کیا کہ ایسا نہ کرنا، آخر بھائی مسلمان ہے، اس کو سمجھاؤ، روکو۔ کہا ٹھیک ہے، گئے، روکا، سمجھایا۔ وہ شراب والے کسی کی سنتے نہیں، وہ تو نشے میں ہوتے ہیں ہر وقت۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے، حضرت دخین نے کہا کہ بہت سمجھایا مگر ماننے والے نہیں وہ لوگ، میں چاہتا ہوں پولیس کو خبر کروں اور اس کو پکڑوا دوں۔ کہا نہیں مت پکڑ، پھر سمجھاؤ۔ پھر جا کے سمجھایا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد آ کے سمجھانے سے تو وہ لوگ مجھ سے ہی لڑنے کو تیار ہو گئے، اب تو چاہتا ہوں کہ پولیس میں رپورٹ دے ہی دوں اور اس کو گرفتار کرا ہی دوں۔ حضرت عقبہ نے ڈانٹ کر کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا، صرف تم جانتے ہو، کوئی دنیا نہیں جانتی ہے۔ کسی کے عیب کو چھپانا اسی طرح ہے جیسے کسی مردہ دفن کی ہوئی لڑکی کو قبر سے باہر نکالنا، زندہ کرنا۔ کسی کے عیب کو چھپانا اتنا ہی بڑا درجہ ہے جیسے کوئی دفن کی ہوئی زندہ لڑکی کو قبر سے باہر نکال لیں، تو جو اس میں اجر ہے، جو اس میں ثواب ہے، وہ ثواب اس میں ملے گا۔ اس کے عیب کو چھپاؤ، بتاؤ مت، پولیس کو رپورٹ مت کرو، مخبری مت کرو کہ فلانے کے ایسا ایسا قصہ چل رہا ہے۔ سارا معاشرہ ہمارا اسی پہ بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو نقوش تیار کیے ہیں، کاش ہمارے بزرگوں کی یہ نقوش ہمارے سامنے ہوتے، اور ہم سمجھتے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام میں ہم کس قدر پیچھے۔ ایک مسلمان کی عزت کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک کہ خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر دینا اللہ کو ناپسند، اتنا ناپسند نہیں جتنا ناپسند کسی مسلمان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا۔ کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور اس کے بارے میں غیبت کرنا، برائیاں کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ پیٹھ پیچھے اس کی ایک مثال مجھے یاد آتی ہے، حدیث پاک ہے، مشہور حدیث ہے، شاید آپ حضرات نے سنی ہو۔ حضرت معاذ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن گناہ اور غلطی ہر دور میں لوگوں سے ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غلطیاں ناپسند نہیں ہے، غلطیوں پر توبہ نہ کرنا، غلطیوں پر اصرار کرنا، گناہوں پر جم جانا، گناہوں پر اکڑ دکھانا، چوری اور سینہ زوری کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ گناہ تو اللہ چاہتا کہ انسان گناہ کرے اور ہم سے معافی مانگے، 100 بار گر توبہ شکستی باز ای گدر گہے ما در گہے نومیدی نیست، قل یا ایھا الذین آمنوا اللہ تقنطوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو
جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے گناہوں کی زیادتی کی ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، نا امید نہ ہو جاؤ بلکہ آؤ میرے دربار میں، نا امید نہ ہو میری رحمت سے۔ اللہ کا تو اعلان ہے، گناہ پر اللہ ناراض نہیں ہوتے، گناہ سے توبہ نہ کرنے پر ناراض ہوتے۔ تو حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی، زناکاری سرزد ہو گئی، کسی عورت کے چکر میں جوانی کا وقت سرزد ہو گئی۔ لیکن صحابہ میں اور ہم میں کتنا فرق ہے دیکھیے، ہم گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے جب غلطی سرزد ہوتی تھی تو ان کو ندامت ہوتی تھی، احساس ہوتا تھا، ان کا ایمان زندہ تھا، قلب زندہ تھا، دل ملامت کرتا تھا کہ تم نے گناہ کیا ہو، جاؤ اپنے گناہوں کی تطہیر کا، گناہوں کی صفائی کا انتظام کرو۔ فوراً دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، یعنی نظر انداز کیا۔ دیکھیے حضور کا مزاج یہ تھا کہ کسی کے عیب کو سن کے بھی انسنی کر دیتے تھے۔ ہم لوگ تو ذرا پتہ چلا فلانے کا ایسا، اچھا کیا ہوا تھا پورا بتائیے، تفصیل سے بتائیے کیا ہوا تھا ان کے یہاں، کہتے ہیں نا۔ یہاں خود مجرم اقرار کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجلس میں نہیں، آپ کے تنہائی میں آ کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک فرما دیجیے۔ آپ نے ادھر منہ کر لیا، وہ ادھر گھوم کے آئے کہ شاید سنا نہیں آپ نے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک فرما دیجیے۔ پھر آپ نے سر ادھر پھیر لیا، پھر وہ گھوم کے ادھر آئے۔ جب 4 مرتبہ اسی طرح کیا تو کہا کیا کیا ہے تم نے؟ زنا کا مطلب بھی سمجھتا ہے کہ خالی زناکاری کو مطلب سمجھتا، زناکاری اس کو کہتے ہیں؟ بتایا کہ ہاں حضرت سمجھتا ہوں۔ پھر بتایا، تفصیل بتائی، حدیث میں موجود ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ چلو اس کو، جو قرآن کریم کا قانون ہے کہ شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ یہ قصہ لمبا ہے، میں سنانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ واقعہ ہونے کے بعد وہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کتنا بدبخت آدمی تھا، ارے اس نے اکیلے میں برائی کی تھی، کوئی دنیا جاننے والا نہیں تھا، کیوں خواہ اپنے آپ کو اس نے بے آبرو کیا اور کتے کی طرح اس کو سنگسار کیا، کتے کی طرح سنگسار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف ہوئی، آپ اتفاق سے اسی کے بعد ایک گدھے کا جسم، مرا ہوا گدھا سڑا ہوا راستے پر پڑا تھا، بدبو آ رہی تھی، وہاں سے گزرے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ فلاں اور فلاں کو بلاؤ ذرا سا، وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے ان کو بلایا، کہا کہ اس میں سے کچھ تم کھا لو، اس کا گوشت، گدھے کا گوشت کھاؤ گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایسی بات آپ فرماتے، یہ تو مرا ہوا گدھا ہے۔ کہا کہ تم نے جو وہ گوشت کھایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ وہ صحابی رسول معاذ اسلمی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر پورے قبیلے کی بکریوں کے برابر گنہگار ہوں اور اس توبہ کو تقسیم کیا جائے تو پورے قبیلے کے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ ایسی سچی توبہ اس شخص نے کی ہے، تم اس کی برائی کرتے ہو۔ تو معمولی بات نہیں ہے، کسی کی برائی کرنا آسان نہیں ہے، اور برائی کرنے والے سے خود معافی مانگنی پڑتی ہے۔ ایک روایت سنا دوں، بات ختم کروں۔ ایک سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، دونوں سفر میں قافلے میں ساتھ ہیں، اور ایک آدمی ان کی خدمت پر مامور تھے۔ ایک مزاج ہے سفر میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا، تو ایک شخص خدمت کے لیے مامور تھے، مگر ان کو نیند زیادہ آتی تھی، ان صاحب کو نیند زیادہ آتی تھی۔ تو انہوں نے ایک بار آپس میں کہا کہ یہ شخص سوتا بہت ہے۔ دیکھ کون سا غلط لفظ ہے، بہت معمولی، ہم لوگ آج کل بہت گناہ اس طرح کرتے ہیں، بہت سونے والا ہے، بالکل منحوس ہے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ بہت سوتا ہے، انہ لنؤم، یعنی بالکل سونے والا ہے۔ تو پھر کہا، جب اٹھ گیا وہ، تو کہا انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ، ہم لوگ کے پاس سالن نہیں ہے، روٹی ہے، سالن نہیں ہے، حضور کے پاس ہو سکتا سالن ہوگا، شوربہ وغیرہ، ذرا سے مانگ کے لے آئیے۔ وہ گئے مانگنے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سالن تو اسے مل چکا ہے، ان دونوں کو، وہ لوگ سالن کھا بھی چکے ہیں۔ اچھا، ہم کو پھر بھی بھیجا انہوں نے۔ خیر، ایک جا کے انہوں نے خبر دی تو وہ دونوں پریشان ہوئے کہ ہم کو تو سالن ہے نا، ہم تو صرف خالی سوکھی روٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ حاضر ہوئے دربار رسالت میں
کہ یا رسول اللہ ہمیں سالن تو ملا نہیں. کہا کہ میں تمہارے دانت کے درمیان میں سالن دیکھ رہا ہوں, گوشت دیکھ رہا ہوں جو تم نے اپنے بھائی کو غیبت کر کے تم نے وہ گوشت کھایا. میں تمہارے دانتوں کے درمیان تمہارے بھائی کا گوشت دیکھ رہا ہوں. گھبرا گئے کہ وہ غیبت کی سزا ہے, یہ غیبت جو ہم نے اپنے بھائی کی کہ یہ بہت سوتا ہے. یہ جملہ جو ہم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری, اور آپ نے فرمایا کہ تم نے سالن تو کھا لیا, تم نے تو گوشت کھا لیا. وہ لوگ توبہ خائف ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے, استغفار کر دیجئے, ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کا استغفار کافی نہیں ہے, انہی سے کہو, اسی شخص سے کہو, وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے گا, تب جا کر تمہاری مغفرت ہوگی. آسان نہیں ہے کسی کی برائی کرنا.